وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين صدق الله العلي العظيم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 246 سے بعد والی آیات میں بنی اسرائیل کے حضرت موسیٰ کے بعد ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو اپنے وطن سے، اپنی سرزمین سے نکالا گیا، پھر وہ اپنے زمانے کے نبی کی خدمت میں آئے کہ ہمارے لیے ایک کمانڈر کا انتخاب فرمائیں تاکہ ہم اس کی قیادت میں دشمن سے لڑ سکیں۔ پروردگار عالم نے طالوت کا انتخاب فرمایا، جس کے انتخاب پہ گزشتہ آیت میں گزرا کہ انہوں نے اعتراض کیا کہ اس کے پاس مال نہیں ہے، لیکن پروردگار عالم کی طرف سے جواب ملا کہ مال معیار نہیں ہے، پروردگار کا انتخاب جن معیارات پہ ہوتا ہے وہ معیار علم کا معیار ہے، وہ قوت اور شجاعت کا معیار ہے، وہ پروردگار کی مشیت اور اس کے ارادے کا معیار ہے، اس کے مطابق پروردگار انتخاب فرماتا ہے، لہذا ان کو سمجھایا گیا۔ اب آیت نمبر 248 میں فرمایا وقال لهم نبیہم، اور ان سے ان کے نبی نے کہا ان آیت ملکہ، اس کی حکومت کی، اس کی قیادت کی، اس کی سربراہی کی نشانی یہ ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان معیارات کو بتانے کے بعد بھی یہ لوگ مطمئن نہیں تھے، ابھی اطمینان کی کیفیت پہ نہیں تھے۔ اس وجہ سے نبی خدا کو ایک آیت اور نشانی، محسوس نشانی، جس کو یہ دیکھ سکیں، درک کر سکیں، سمجھ سکیں، اس کو بیان کرنے کی ضرورت پڑی۔ فرمایا اور اس کی حکومت کی، اس کی قیادت کی نشانی یہ ہے ان یأتیکم التابوت، کہ تمہارے پاس تابوت آئے گا۔ تابوت اس صندوق کو کہتے ہیں، بعض نے کہا ہے جس کو لکڑی سے بنایا گیا ہو۔ تابوت فقط اس کے لیے استعمال نہیں ہوتا، اس صندوق کے لیے جس میں میت کو رکھا جاتا ہے، بلکہ ہر قسم کا جو صندوق ہے اس کے لیے تابوت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ البتہ بعض نے کہا کہ عربی کا لفظ ہے، بعض نے اس کو عبرانی کا لفظ قرار دیا ہے۔ تو تابوت تمہارے پاس آئے گا، اس کی پوری تاریخ ہے، بعض مفسرین نے بھی اس کو بیان کیا ہے، بعض روایات میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ یہ وہی تابوت تھا جو حضرت موسیٰ کی ماں نے بنوایا، اور حضرت موسیٰ کو جب ان کی جان کو خطرہ تھا تو اسی تابوت میں رکھ کر انہوں نے سمندر کی موجوں کے حوالے کیا تھا۔ پھر وہ فرعون نے اس صندوق کو پکڑا، وہاں پہ رہا، پھر یہی صندوق حضرت موسیٰ کے پاس، پھر اسی تابوت میں حضرت موسیٰ کی جو الواح ملی تورات کی، وہ بھی اسی میں، یعنی اس کی ایک پوری
تاریخ ہے، اور یہ ان کے ہاں قابل احترام تابوت سمجھا جاتا تھا بنی اسرائیل کے ہاں۔ یأتیکم التابوت، یہ تابوت کا آنا بتا رہا ہے ان کے پاس کہ اب ان کے پاس نہیں تھا، یعنی جب ان کو سرزمین سے نکالا گیا تو لگتا ہے کہ یہ تابوت بھی وہاں پہ رہ گیا یا ان سے چھین لیا گیا، ان کے پاس نہیں تھا، جو ان کے لیے ایک احترام کی جگہ تھی، کیونکہ شعائر میں سے تھا، تبرکات اس میں رکھے جاتے تھے، انبیاء کی نشانی تھا۔ فیہ سکینۃ من ربکم، اور اس تابوت میں تمہارے لیے دلی آرام ہے۔ سکینہ وہ آرام اور اطمینان جو دل انسان کا دل محسوس کرے، دلی آرام، دلی سکون تمہارے رب کی طرف سے اس تابوت میں سکینہ ہے، یعنی جب تم جنگ کے لیے نکلو گے اور یہ تابوت تمہارے ساتھ ہوگا تو تم ایک سکون محسوس کرو گے، شاید اس وجہ سے کہ انبیاء کی نشانیاں ہیں اس میں، اور انبیاء کے حضور کو، حضرت موسیٰ کے حضور کو، حضرت ہارون کے وجود کو یہ اپنے ساتھ محسوس کریں گے۔ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ ہارون، اور اس تابوت میں کیا ہوگا؟ وَبَقِيَّةٌ، اس میں باقی ماندہ حصہ ہوگا، مِّمَّا تَرَكَ، جس کو چھوڑا آل موسیٰ وآل ہارون، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی ذریت اور ان کے اہل بیت کی جو میراث کا کچھ حصہ ہے وہ بھی اس میں ہے۔ اللہ ان کی شخصی اور جو ذاتی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے تلوار ہوتی ہے، امامہ ہوتا ہے، آسمانی صحیفے ہیں، عصا ہے، جو بھی اس قسم کی چیزیں ہیں، جو بھی ان کے تبرکات تھے وہ بھی اس میں تھے۔ یعنی اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ شرک نہیں ہے۔ اگر ہم گزشتہ انبیاء، گزشتہ اولیاء، ان کی چیزیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ان کو احترام کے ساتھ رکھتے ہیں، تو یہ بھی شعائر الہیہ میں سے ہے اور کوئی شرک نہیں ہے اور ایک اچھا کام ہے۔ تحملہ الملائکہ، یہ تابوت کیسے آئے گا؟ اس کو ملائکہ حمل کریں گے، ملائکہ اس کو اٹھائے ہوئے آئیں گے، یعنی اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ افراد اس کو اٹھا کے نہیں لائیں گے۔ فرشتوں سے مراد ممکن ہے یہ فرشتے ان کو نظر آئیں، ممکن ہے فرشتے نظر نہ آئیں، یعنی یہ ایسی طاقت اس کو اٹھا کے آئے گی جس کو تم نہیں دیکھ سکو گے۔ یہ نشانی ہے، جب یہ نشانی آ جائے تو پھر تم یقین کر لینا کہ پروردگار عالم نے، شاید اس میں یہ بھی ہو کہ ان کو پھر بھی شک تھا کہ یہ واقعاً الہی انتخاب ہے یا نہیں۔ دیکھیں اتنی نشانیاں آنے کے باوجود، نبی خدا کے آنے کے باوجود پھر بھی اس میں شک کر رہے ہیں۔ بعض دفعہ افراد یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول نے مثال کے طور پہ کہہ دیا کہ یہ میرا خلیفہ اور جانشین ہے، تو سوال نہیں پیدا ہوتا کہ افراد کہیں کہ ہم اس کی بات نہیں مانتے، ہم اس کو نہیں مانتے، ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ یہ قرآن نے اس قسم کے واقعات بیان کیے ہیں۔ خود وہ آئے ہیں اللہ کے نبی کے پاس، نبی نے اپنی طرف سے نہیں، حالانکہ وہ بھی الہی منصب تھا ان کے پاس، انہوں نے خدا کی طرف سے ڈائریکٹ ایک کمانڈر کا انتخاب فرمایا، کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے اس کو پھر بھی قبول نہیں کر رہے، لہٰذا ایک اور نشانی اب دی جا رہی ہے۔ اس کی حکومت کی نشانی یہ ہے کہ ایک تابوت، جو تابوت سکینہ بھی جس کو کہا جاتا ہے، جس میں تمہارے لیے آرام ہے، اطمینان ہے، سکون ہے، وہ بھی آ جائے گا۔ یہ اس کی حقانیت کی نشانی ہے، اس کی الہی قیادت کی علامت ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم، اس کام میں تمہارے لیے آیت ہے، یہ نشانی ہے۔ اب اس سے بڑی نشانی کیا ہو سکتی ہے؟ اس کے بعد بھی اگر تم قبول نہ کرو تو پھر لگتا ہے کہ تم میں ایمان نہیں ہے، لہذا بعد والے حصے میں فرمایا یہ نشانی ہے تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو یہ نشانی کافی ہے۔ بلکہ کیونکہ ایمان کے بھی درجے ہیں، اگر یہ ایمان کی بلند ترین سطح پہ ہوتے تو جب اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ پروردگار عالم نے تمہارے لیے اس کو لیڈر بنا کے بھیجا، تو وہیں پہ ان کو سر تسلیم خم کرنا چاہیے تھا کہ جب نبی نے کہہ دیا ہے، جب الہی نمائندے نے کہہ دیا ہے،
پھر معیار بتایا، ان معیارات پہ خدا نے انتخاب کیا ہے، پھر بھی ان کے لیے قابل قبول نہیں۔ پھر نشانی بتائی ہے کہ تابوت آئے گا، جو کھو چکے ہو تم، جو اب تمہارے پاس نہیں ہے، وہ تابوت آئے گا جس میں تمہارے لیے سکون ہے، اطمینان ہے، جس کا تم احترام کرتے ہو۔ اور بعض مفسرین نے لکھا بھی ہے کہ یہ جنگوں میں بھی، خصوصاً اس جنگ میں ان کے ساتھ ساتھ تھا تابوت، جس سے ان کو قوت قلب ملتی تھی، حوصلہ ملتا تھا۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم، یہ تمہارے لیے نشانی ہے کہ یہ انتخاب تو خدا ہی انتخاب ہے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ جب انسان مومن نہیں ہوتا تو پھر ہر چیز میں، ہر بات میں پھر وہ اعتراض کرتا ہے، پھر وہ نبی کی بات کو قبول نہیں کرتا، پھر خدا کی بات کو بھی قبول نہیں کرتا، خدا کے بتائے ہوئے معیارات کو پھر قبول نہیں کرتا۔ لہٰذا جنہوں نے نہیں ماننا تھا، ان تمام چیزوں کے بعد بھی انہوں نے قبول نہیں کیا۔ پروردگار سے ہم دعا کرتے ہیں کہ الہی نمائندوں کو جو اس نے ہمارے لیے منتخب کیے ہیں، ان کی بات کو ماننے، ان کے سامنے سر تسلیم خم ہونے کی پروردگار ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔